بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اچانک پتہ نہیں ایسا کیا ہوا کہ مولانا صاحب ایک دم غصے میں آئے اور کہنے لگے کہ لوگ پتہ نہیں کیوں پاگل ہو گئے ہیں جو عبدالستار ایدھی کو لاکھوں روپے زیور دے رہے ہیں، حالانکہ یہ شخص ڈھونگی ہے۔ کسی کو کیا پتہ کہ اس کے پاس کتنے پیسے اکٹھے ہوئے اور اس نے کتنے پیسے یتیم خانے پر لگائے۔ یتیم خانہ صرف ایک دکھاوا ہے، یہ لوگوں کو لوٹنے کا ایک آسان سا طریقہ اپنایا ہوا ہے، اور ہماری عوام بھی بے وقوف ہیں۔ اگر یہ عبدالستار اتنا ہی لوگوں کا ہمدرد ہوتا تو خود کوئی کام کیوں نہیں کرتا، اپنی کمائی سے کسی ایک یتیم کی کفالت کرتا تو میں مانتا۔ پتہ ہے نا خود کی کمائی کتنی مشکل ہوتی ہے، ایسے مانگ کر اپنا پیٹ جیسے مرضی بھرو اور دکھاوے کے لیے کوئی ادارہ بنا دو۔ پتہ نہیں پاکستانی عوام کو کب عقل آئے گی، مساجد کو چندہ دیں، خود اپنے ہاتھوں سے کسی غریب، یتیم، بیوہ، مسکین کی مدد کریں۔ آپ کو بھی پتہ ہو کہ یہ مستحق ہے یا نہیں، لیکن نہیں، لوگوں نے عبدالستار ایدھی کو ہی خیرات دینا ایمان کا حصہ سمجھ لیا ہے۔ نہ جانے کیوں لوگ اس پر اتنا اندھا یقین کر رہے ہیں کہ جیسے خانہ کعبہ کی چابیاں اسی کے پاس ہوں۔ گجرات کے گاؤں بانٹوا کا نوجوان عبدالستار گھریلو حالات خراب ہونے پر کراچی جا کر کپڑے کا کاروبار شروع کرتا ہے۔ کپڑا خریدنے مارکیٹ گیا، وہاں کسی نے کسی شخص کو چاقو مار دیا، زخمی زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ لوگ زخمی کے گرد گھیرا ڈال کر تماشا دیکھتے رہے، وہ شخص تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ نوجوان عبدالستار کے دل پر داغ پڑ گیا، سوچا معاشرے میں تین قسم کے لوگ ہیں، دوسروں کو مارنے والے، مرنے والوں کا تماشا دیکھنے والے اور زخمیوں کی مدد کرنے والے۔ نوجوان عبدالستار نے فیصلہ کیا وہ مدد کرنے والوں میں شامل ہوگا، اور پھر کپڑے کا کاروبار چھوڑا، ایک ایمبولینس خریدی اور اس پر اپنا نام لکھا، نیچے ٹیلی فون نمبر لکھا اور کراچی شہر میں زخمیوں اور بیماروں کی مدد شروع کر دی۔ وہ اپنے ادارے کے ڈرائیور بھی تھے، آفس بوائے بھی، ٹیلی فون آپریٹر بھی، سویپر بھی اور مالک بھی۔ وہ ٹیلی فون سرہانے رکھ کر سوتے، فون کی گھنٹی بجتی، یہ ایڈریس لکھتے اور ایمبولینس لے کر چل پڑتے، زخمیوں اور مریضوں کو ہسپتال پہنچاتے، سلام کرتے اور واپس آ جاتے۔ عبدالستار نے سینٹر کے سامنے لوہے کا غلہ رکھ دیا، لوگ گزرتے وقت اپنی فالتو ریزگاری اس میں ڈال دیتے تھے۔ یہ سینکڑوں سکے اور چند نوٹ اس ادارے کا کل اثاثہ تھے۔ یہ فجر کی نماز پڑھنے مسجد گئے، وہاں مسجد کی دہلیز پر کوئی نوزائیدہ بچہ چھوڑ گیا۔ مولوی صاحب نے بچے کو ناجائز قرار دے کر قتل کرنے کا اعلان کیا۔ لوگ بچے کو مارنے کے لیے لے جا رہے تھے، یہ نوجوان عبدالستار پتھر اٹھا کر ان کے سامنے کھڑے ہو گئے، ان سے بچہ لیا، بچے کی پرورش کی۔ آج وہ بچہ بینک میں بڑا افسر ہے۔ یہ نعشیں اٹھانے بھی جاتے تھے، پتہ چلا گندے نالے میں نعش پڑی ہے۔ یہ وہاں پہنچے، دیکھا لواحقین بھی نالے میں اتر کر نعش نکالنے کے لیے تیار نہیں۔ عبدالستار ایدھی نالے میں اتر گیا، نعش نکالی، گھر لائے، غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ پڑھایا اور اپنے ہاتھوں سے قبر کھود کر نعش دفن کر دی۔ بازاروں میں نکلے تو بے بس بوڑھے دیکھے، پاگلوں کو کاغذ چنتے دیکھا، آوارہ بچوں کو فٹ پاتھوں پر کتوں کے ساتھ سوتے ہوئے دیکھا تو اولڈ پیپل ہوم بنا دیا، پاگل خانے بنا لیے، چلڈرن ہوم بنا دیا، دسترخوان بنا دیے، عورتوں کو مشکل میں دیکھا تو میٹرنٹی ہوم بنا دیا۔ لوگ ان کے جنون کو دیکھتے رہے، ان کی مدد کرتے رہے، یہ آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ ایدھی فاؤنڈیشن ملک میں ویلفیئر کا سب سے بڑا ادارہ بن گیا۔ یہ ادارہ 2000 میں گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی آ گیا۔ ایدھی صاحب نے دنیا کی سب سے بڑی پرائیویٹ ایمبولینس سروس بنا دی۔ عبدالستار ایدھی ملک میں بلا خوف پھرتے تھے، یہ وہاں بھی جاتے جہاں پولیس مقابلہ ہوتا تھا یا فسادات ہو رہے ہوتے تھے۔ پولیس، ڈاکو اور متحارب گروپ انہیں دیکھ کر فائرنگ بند کر دیا کرتے تھے۔ ملک کا بچہ بچہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کے بعد عبدالستار ایدھی کو جانتا ہے۔ ایدھی صاحب نے 2003 تک گندے نالوں سے 8000 نعشیں نکالی، 16000 نوزائیدہ بچے پالے، انہوں نے ہزاروں بچیوں کی شادیاں کرائیں۔ یہ اس وقت ویلفیئر کے درجنوں ادارے چلا رہے تھے، لوگ ان کے ہاتھ چومتے تھے۔ یہ جہاں کہیں بھی بیٹھتے تو عورتیں زیورات اتار کر ان کی جھولی میں ڈال دیتی۔ نوجوان اپنی موٹر سائیکلیں سڑکوں پر انہیں دے کر خود وین میں بیٹھ جاتے تھے۔ جب کبھی بھی اداروں کو چلانے کے لیے خیرات کی ضرورت ہوتی تو لوگ ان پر اندھا یقین کرتے، اور ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ اپنے عطیات انہیں جمع کراتے ہیں، زیورات دیتے۔ جو کسی کی استطاعت ہوتی وہ ضرور اپنا حصہ ڈالتا۔
اسی طرح ایک دن لاہور کے اندر مین شاہراہ پر عبدالستار ایدھی ایک بوری کو بچھائے ہوئے بیٹھے تھے۔ بڑی بڑی گاڑیوں والوں اور موٹر سائیکلوں والوں نے لاکھوں روپے دیے، حتیٰ کہ وہ سڑک بلاک ہو گئی۔ اس قدر رش ہوا، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی گلے سے چین اتار کر دے رہا ہے، کوئی اپنے ہاتھوں سے انگوٹھی اتار کر دے رہا ہے، کوئی چک دے رہا ہے۔ اتنے میں اچانک ایک مولانا صاحب لمبی داڑھی رکھے ہوئے ایک بڑی گاڑی سے اترے اور اتنے مجمع کے سامنے، حتیٰ کہ عبدالستار ایدھی بھی سن رہے تھے۔ اچانک پتہ نہیں ایسا کیا ہوا کہ یہ مولانا صاحب ایک دم غصے میں آئے اور کہنے لگے کہ لوگ پتہ نہیں کیوں پاگل ہو گئے ہیں، جو عبدالستار کو لاکھوں روپے زیور دے رہے ہیں، حالانکہ یہ شخص ڈھونگی ہے۔ کسی کو کیا پتا کہ اس کے پاس کتنے پیسے اکٹھے ہوئے اور اس نے کتنے پیسے یتیم خانے پر لگائے۔ یتیم خانہ صرف ایک دکھاوا ہے، یہ لوگوں کو لوٹنے کا ایک آسان سا طریقہ اپنایا ہوا ہے، اور ہماری عوام بھی بے وقوف ہیں۔ اگر یہ عبدالستار اتنا ہی لوگوں کا ہمدرد ہوتا تو خود کوئی کام کیوں نہیں کرتا، اپنی کمائی سے کسی ایک یتیم کی کفالت کرتا تو میں مانتا۔ پتہ ہے نا خود کی کمائی کتنی مشکل ہوتی ہے، ایسے مانگ کر اپنا پیٹ جیسے مرضی بھرو اور دکھاوے کے لیے کوئی ادارہ بنا دو۔ پتہ نہیں پاکستانی عوام کو کب عقل آئے گی، مساجد کو چندہ دیں، خود اپنے ہاتھوں سے کسی غریب، یتیم، بیوہ، مسکین کی مدد کریں۔ آپ کو بھی پتہ ہو کہ یہ مستحق ہے یا نہیں، لیکن نہیں، لوگوں نے آسان طریقہ ڈھونڈا ہوا ہے، چاہے اس کا اجر ملے یا نہ ملے، اور لوگوں نے عبدالستار ایدھی کو ہی خیرات دینا ایمان کا حصہ سمجھ لیا ہے۔ نہ جانے کیوں لوگ اس پر اتنا اندھا یقین کر رہے ہیں کہ جیسے خانہ کعبہ کی چابیاں اسی کے پاس ہوں۔ ابھی یہ مولانا صاحب بول ہی رہے تھے کہ چند مرد حضرات اس کے سامنے آئے اور ایک نے کہا کہ میں آپ کی لمبی داڑھی کا حیا کر رہا ہوں، کیا اس ملک میں صرف آپ ہی عقل مند انسان ہیں اور باقی سب لوگ گھاس کھاتے ہیں؟ ہمیں معلوم ہے کہ کون اللہ کے راستے پر خرچ کرنے والا ہے اور کون صرف اپنے پیٹوں کو تنور بنائے ہوئے بھرے جا رہا ہے۔ ابھی یہ نوجوان بول رہا تھا تو عبدالستار ایدھی صاحب خود اٹھے اور اس کو چپ کروایا اور کہا کہ آپ جائیے، یہ میرا اللہ تعالیٰ اور ان مولانا صاحب کا معاملہ ہے۔ حتیٰ کہ بڑی مشکل سے سارے معاملات کو رفع دفع کیا گیا اور وہ مولانا صاحب بھی چلے گئے۔ چند دن بعد ہی وہ گاڑی والے مولانا صاحب عبدالستار ایدھی صاحب کے یتیم خانے پر پہنچے اور ان سے معافی مانگی اور کہا کہ اس دن والے معاملے پر میں شرمندہ ہوں، کیونکہ میں نے اس دن جو کہا وہ اپنی ناقص عقل اور معلومات کی بنا پر کہا تھا۔ میں نے اس کے بعد آپ پر مکمل ریسرچ کی ہے، لیکن آپ واقعی ایک ایماندار اور مخلوق کے لیے درد دل رکھنے والی شخصیت ہے۔ مجھے آپ معاف کیجیے اور اللہ تعالیٰ سے بھی میری سفارش کیجیے کہ وہ مجھے معاف کر دے۔ تو عبدالستار ایدھی صاحب نے انہیں معاف کر دیا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ عبدالستار ایدھی صاحب واقعی ایک بہت بڑے انسان تھے، جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت اور ان کی فلاح کے لیے وقف کر دی تھی۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جب تک پاکستان رہے گا تب تک عبدالستار ایدھی صاحب بھی زندہ رہیں گے اور ہمارے دلوں میں ہمیشہ بستے رہیں گے، کیونکہ ایسے انسان کا کسی بھی قوم میں پیدا ہونا اللہ تعالیٰ کی کسی بڑی نعمت سے کم نہیں، کہ جس نے اپنی ذاتی خواہشات، اپنے ذاتی آرام و سکون کو پس پردہ کر کے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کی، صرف رضائے الہی کے لیے، نہ بینک بیلنس بنایا، نہ پراپرٹی بنائی، نہ الیکشن میں کھڑے ہونے کے لیے لوگوں سے ہمدردی حاصل کی، نہ کوئی گاڑیاں خریدیں۔ عبدالستار ایدھی آج اس دنیا میں نہیں ہیں، مگر ان کے بنائے ہوئے فلاحی ادارے دکھی انسانیت کی خدمت میں آج بھی مصروف ہیں اور انشاءاللہ مصروف ہی رہیں گے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں کہ عبدالستار ایدھی راہ انسانیت میں اس قدر مگن ہیں کہ جیسے انہوں نے آخرت کی زندگی اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہو، کیونکہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، اور جو شخص یہ جان گیا وہ کبھی بھی اس دھوکے والی زندگی میں اپنی آخرت والی زندگی کو تباہ و برباد نہیں کرے گا۔ اللہ پاک ایدھی مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ ایک مولانا صاحب لکھتے ہیں کہ یورپ کے ایک ملک میں رات کے وقت ہم گشت پر معمول کے مطابق چل پڑے۔ ہم چند لوگ تھے، ہماری اس گروپ کی قیادت امیر صاحب فرما رہے تھے۔ اس گروپ کے اندر میں بھی شامل تھا۔ رات کا وقت تھا، ہم ایک نائٹ کلب کے پاس سے گزرے تھے، تو وہیں پر امیر صاحب نے نائٹ کلب کے اندر جانے کا ارادہ کر لیا اور ہم سے کہنے لگے کہ ہمیں اس نائٹ کلب کے اندر جا کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی دعوت دینی چاہیے، تاکہ ہم اسلام کا پیغام ان لوگوں تک بھی پہنچا سکیں۔ کیا پتہ یہ بھٹکے ہوئے لوگ اسلام کی طرف آ کر اپنی زندگی کو سنوار لیں۔ اب کچھ لوگوں نے امیر صاحب سے اس گندے اور بے حیائی والے اڈے کے اندر جانے سے انکار کر دیا، اور امیر صاحب ہمیں اپنے ساتھ لے کر اندر چلنے لگے
اور خصوصاً تاکید کی کہ اپنی نظریں نیچی رکھنا اور ہم سے فرمایا کہ استغفار پڑھتے رہنا اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہنا۔ اگر کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ گزرے تو آپ اس پر رد عمل نہیں دینا بلکہ صبر کرنا۔ اب ہم جیسے ہی نائٹ کلب کے اندر داخل ہوئے ہیں تو یہاں پر معمول کے مطابق رش نہیں تھا، لوگوں کا ہجوم بہت کم تھا۔ یہاں پر چند لوگ اور نائٹ کلب کا عملہ موجود تھا۔ امیر صاحب کو ایک ڈرم بجانے والا بندہ دکھائی دیا تو یہ ان کو اکیلا پا کر اس کے پاس چلے آئے۔ یہاں پر آ کر امیر صاحب نے ان کو تبلیغ دینا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی۔ امیر صاحب اس ڈرم بجانے والے کو جو بھی باتیں کر رہے تھے، اس نے ان باتوں پر کوئی رد عمل نہیں دیا بلکہ یہ خاموشی سے ہماری باتیں سنتا رہا۔ وہ ہم پر کافی حیران ہو رہا تھا اور ہمیں توجہ سے دیکھ رہا تھا۔ جب ہماری باتیں ختم ہو گئیں تو اس کی بیوی سامنے آ گئی جو کہ پیچھے چھپ کر ہماری باتیں سن رہی تھی۔ اس کے دل پر تبلیغ کی باتوں نے ایسا اثر کیا کہ اس نے اسی وقت کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا لیں۔ پھر امیر صاحب نے اسے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا۔ اس نے اپنے شوہر سے بھی کہا کہ تم بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ۔ چنانچہ اسی وقت اس کا شوہر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد یہ دونوں میاں بیوی ہمارے ساتھ مسجد چلے آئے۔ ہم نے اس کی بیوی کو مستورات کے پاس بھیج دیا تاکہ اس کی اچھی درس و تدریس ہو سکے۔ اب ہماری خوشی کی انتہا نہیں رہی تھی۔ ہم ایک ایسے گروپ کا حصہ تھے جس گروپ میں ہم نے 2 لوگوں کو مسلمان کر لیا تھا۔ ہمیں اپنے گروپ پر کافی خوشی ہو رہی تھی کہ ان کی زندگی سیدھے راستے پر آ گئی ہے، جو کہ اسلام سے کافی دور تھے۔ ہمیں دلی سکون مل رہا تھا۔ ہم نے اپنے نائب بہن بھائی کی خدمت کے لیے کوئی کمی نہیں اٹھا رکھی تھی۔ یہ دونوں 7 ماہ تک ہمارے ساتھ رہے، یہاں تک کہ انہوں نے گھر واپس جانے کا بھی نہیں سوچا۔ انہوں نے گھر والوں سے بھی رابطہ نہیں کیا اور ان کو کچھ بھی نہیں بتایا۔ اس دوران یہ ہم سے دین کے بارے میں بہت کچھ سیکھتے رہے۔ اب ہمارا وقت ختم ہونے لگا تو ہم نے ان دونوں کو ایک مسلمان فیملی کے سپرد کر دیا اور واپس اپنے ملک چلے آئے۔ امیر صاحب کا نمبر ان کے پاس تھا تاکہ یہ کسی بھی پریشانی یا الجھن میں امیر صاحب سے رابطہ کر سکے۔ 1 سال گزرنے کے بعد اس خاتون کا امیر صاحب کے پاس فون آ گیا تو یہ روتے ہوئے امیر صاحب سے بات کرنے لگی اور امیر صاحب سے پوچھنے لگی کہ دوران سفر میرے ہاتھ کا دستانہ کھلنے کی وجہ سے غیر محرم کی نظر میرے ہاتھ پر آ پڑی، کیا میری بخشش ہو جائے گی؟ امیر صاحب نے عورت کو تسلی دی اور پھر موبائل بند کر کے رونے لگے اور ہم سے کہنے لگے کہ وہ عورت جو نائٹ کلب میں لوگوں کے سامنے فحش ماحول میں رہ رہی تھی اور آج اس پر اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف کا یہ معاملہ تھا کہ ہاتھ کا دستانہ کھلنے کی وجہ سے پوچھ رہی تھی کہ میری بخشش ہو جائے گی یا نہیں۔ یہ قربت الہی کی دلیل ہے۔ پھر فرمایا کہ 2 بندے آپس میں ایک سفر پر جا رہے تھے۔ ان میں سے ایک مسلمان تھا اور دوسرا عیسائی تھا۔ سفر کافی لمبا تھا تو ان دونوں نے ارادہ کیا کہ ہم اکٹھے ہی یہ سفر طے کریں گے۔ اب یہ مختلف راستوں سے گزرتے ہوئے اپنا سفر طے کرتے گئے۔ ان کا سفر باقی 2 دن کا تھا۔ ان کے پاس کھانے پینے کا سامان ختم ہو چکا تھا۔ یہ دونوں سوچنے لگے کہ اب 2 دن باقی بچے ہیں اور ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ مسلمان بندے نے اس عیسائی بندے کو تجویز دی کہ ہم دعا کرتے ہیں، ایک دن میں دعا کروں گا کہ کھانا مل جائے اور دوسرے دن آپ دعا کیجئے گا۔ عیسائی نے کہا چلو ٹھیک ہے، پہلے دن آپ دعا کر لیجئے۔ مسلمان بندے نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ہمارے پاس کھانے پینے کا سامان ختم ہو چکا ہے، ہماری مدد فرمائیں۔ مسلمان نے جیسے دعا مانگ کر ختم کی تو کچھ ہی دیر میں ایک بندہ گرم گرم کھانا لے کر ان دونوں کے پاس آ گیا۔ ان دونوں نے کھانا کھایا۔ مسلمان نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ آپ نے میری اس عیسائی بندے کے سامنے لاج رکھ لی۔ پھر یہ کھانا کھا کر سو گئے۔ جیسے ہی دوسرا دن ہوا تو دوسرے دن عیسائی کی دعا مانگنے کی باری تھی کہ عیسائی نے دعا مانگی تو اس کی بھی دعا قبول ہو گئی۔ جب مسلمان بندے نے دیکھا کہ عیسائی کی دعا قبول ہو گئی تو یہ دل میں اداس ہونے لگا کہ عیسائی بندے کی دعا کیسے قبول ہو گئی۔ اس کا کھانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ جب عیسائی نے دیکھا کہ مسلمان بندے پر اداسی چھائی ہوئی ہے تو اس نے مسلمان بندے سے کہا کہ آپ کھانا کھائیے، میں آپ کو 2 خوشخبریاں سناؤں گا۔ جب مسلمان نے اس کی یہ بات سنی تو پھر یہ کھانا کھانے لگا۔ جب یہ فارغ ہو گئے تو مسلمان بندے نے کہا کہ آپ مجھے 2 خوشخبریاں سنانے والے تھے، مجھے سنائیں، وہ کون سی خوشخبریاں ہیں؟ عیسائی نے کہا کہ پہلی خوشخبری یہ ہے کہ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا ہوں، اور دوسری خوشخبری یہ ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اگر اس بندے کا آپ کے ہاں کوئی مقام ہے تو اس کی وجہ سے ہمیں کھانا عطا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی اور ہمیں کھانا عطا فرما دیا۔